عظیم ماں کا عظیم بیٹا حضرت باز یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب یہ بڑے ہونے لگا تو ماں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں جو وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو۔ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچی تو شیخ سے ملاقات کی، تعارف کرایا۔ حضرت، میں ایک غریب بیوہ ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں۔ اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تاکہ اس کو آپ کے مدرسے میں داخل کروا سکوں۔ یہ گلیوں میں کھیلنے لگا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا یہ ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا یہی تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ، میں جو کچھ کر سکوں وہ کروں گا۔ مگر یہی نہیں، جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک اور درخواست کی کہ حضرت، یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری بہت یاد آئے گی، مجھے یاد کر کے روئے گا اور گھر آنے کی اجازت مانگے گا، مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا اور یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں۔ اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم دین بن جائے۔ وہ بزرگ حیران ہوئے کہ اس بیوہ کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا۔ بالآخر بچے نے استاد سے کہا کہ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں گھر چلا جاؤں۔ اب استاد بہت پریشان ہوئے کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیں گے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ دل میں ایک ترکیب آئی اور فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہو ہی نہ سکے۔ جب بچے نے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا۔ اب بچہ حیران کہ میں کیا کروں۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رکھا اور اللہ سے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ، میں نے یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، آج مجھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجئے اور آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دے دیجئے۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی، پھر سبق یاد کرنے بیٹھ گیا۔ شام تک اسے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے گا۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دے دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بچہ خوش خوش گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی اور مجھے اپنے پاس سلائیں گی۔ انہیں خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی، میں آپ کا بچہ بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی
کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ مدرسہ واپس چلا آیا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنیے اور دل تھام کے سنیے کہ اگلے 21 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ کاش ہم اس میں سے کوئی ہمت سے کام کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی کی عمر جب 22 برس ہوئی تب انہیں ولی بننے کا درجہ حاصل ہوا اور ان کی تعلیم مکمل ہو گئی، اور انہیں ان کے استاد نے بلایا اور اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ آج تمہاری تربیت مکمل ہو گئی ہے اور اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اسے روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، شاگرد سے فرمایا ادھر آؤ، سینے سے لگایا اور فرمایا تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی ہے اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، جاؤ اللہ کی دین کی خدمت کرو۔ اور پھر اپنا عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھ دیا۔ یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ وہی رستہ وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے، دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان مسنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے بلائیں لی، بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں تمہارے لیے گرم گرم کھانا لاتی ہوں اور کھلاؤں گی تمہیں، پہلے اللہ کا شکر تو کر لوں۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، پھر دعا کی، اے اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کیجئے، آپ نے میری دعا قبول کی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری ہوئی۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت دیکھیے۔ جب عورتوں کی تمنائیں درست ہوتی ہیں تو امت کو بایزید بسطامی ملا کرتے ہیں۔ امام ابو بخاری اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ ملا کرتے ہیں۔ امام مالک اور شیخ عبد القادر جیلانی ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے ہی عظیم لوگوں کو پھر سے پیدا کرے، ایسے ہی عظیم لوگ پیدا ہوں، اور تاکہ وہ امت مسلمہ کی باغ دور سنبھال سکیں اور امت کو پھر سے نئی راہ پر ڈال سکیں۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما اور ہم سب پر اپنی فضل کر، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے بایزید بسطامی کے بارے میں پڑھا کہ ان کے بچپن میں کس طرح ان کی والدہ انہیں مدرسے میں داخل کروایا اور کس طرح انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور کس طرح ایک نیک انسان بنے، اور نہ صرف نیک بلکہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک تھے بایزید بسطامی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کے لیے میں معلوماتی ویڈیوز لاتی رہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کیے رکھے، آمین۔ اور ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔